شروع کرتی ہوں سورۃ آل عمران۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ الف لام میم۔ اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے، سب کا قائم رکھنے والا ہے۔ اس سے نازل فرمائی ہے آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب حق کے ساتھ، اور اس نے تورات اور انجیل نازل فرمائی تھی اس سے قبل لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اللہ نے فرقان اتارا۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ یقیناً اللہ پر کوئی شے بھی مخفی نہیں ہے، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں۔ وہی ہے جو تمہاری صورت گری کرتا ہے تمہاری ماؤں کے رحموں میں جس طرح چاہتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب اور حکیم ہے۔ وہی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے، اس میں محکم آیات ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں، اور کچھ دوسری آیتیں ایسی ہیں جو متشابہات ہیں، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ پیچھے لگتے ہیں ان آیات کے جو ان میں سے متشابہ ہیں، فتنے کی تلاش میں، ان کی حقیقت اور ماہیت معلوم کرنے کے لیے، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو لوگ علم میں راسخ ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر، یہ کل کا کل ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور یہ نصیحت حاصل نہیں کر سکتے مگر وہی جو ہوش مند ہیں۔ اور ان اولو الالباب کا یہ قول ہوتا ہے، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دے اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی، اور ہمیں تو اپنے خاص خزانہ فضل سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ اے ہمارے رب، یقیناً تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک ایسے دن کے لیے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، یقیناً اللہ اس وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی ہرگز نہ بچا سکیں گے انہیں ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ سے کچھ بھی، اور وہ تو سب کے سب آگ کا ایندھن بنیں گے۔ ان کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ ہوگا جیسا کہ آل فرعون اور ان لوگوں کے ساتھ ہوا جو ان سے پہلے گزرے تھے، انہوں نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، تو اللہ نے پکڑا ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں، اور اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو کفر کی روش اختیار کر رہے ہیں کہ تم سب کے سب دنیا میں مغلوب ہو کر رہو گے اور پھر آخرت میں جہنم کی طرف گھیر کر لے جائے جاؤ گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تمہارے لیے ایک نشانی آ چکی ہے ان دو گروہوں میں جنہوں نے آپس میں جنگ کی، ایک گروہ اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا تھا اور دوسرا کافر تھا، انہیں دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے کہ ان سے دوگنے ہیں، اور اللہ تائید فرماتا ہے اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے، اس میں یقیناً ایک عبرت ہے آنکھیں رکھنے والوں کے لیے۔ مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے مرغوبات دنیا کی محبت جیسے عورتیں اور بیٹے اور جمع کیے ہوئے خزانے، سونے اور چاندی کے، اور نشان زدہ گھوڑے اور مال مویشی اور کھیتی، یہ سب کچھ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، اور اللہ کے پاس اچھا لوٹنا ہے۔ ان سے کہیے کیا میں تمہیں بتاؤں ان تمام چیزوں سے بہتر شے کون سی ہے؟ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے بڑی ہی پاک عورتیں ہوں گی، اور ان سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی ہوگی، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ جو یہ کہتے رہتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لے آئے پس ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، صبر کرنے والے اور راست باز اور فرما بردار، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور اوقات سحر میں مغفرت چاہنے والے، اللہ خود گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور سارے فرشتے گواہ ہیں اور اہل علم بھی اس پر گواہ ہیں کہ وہ عدل و قسط کا قائم کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔
یقیناً دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، مگر باہمی ضد کی وجہ سے۔ اور جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے تو وہ یاد رکھے کہ اللہ بہت جلد حساب چکا دینے والا ہے۔ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ آپ سے حجت بازی کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، اور انہوں نے بھی جو میرا اتباع کر رہے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ان سے بھی کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی، یعنی یہود و نصارہ اور امیین سے بھی، کہ کیا تم بھی اس طرح اسلام لاتے ہو؟ پس اگر وہ بھی اس طرح سے اسلام لے آئیں تو ہدایت پر ہو جائیں گے، اور اگر منہ موڑ لیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذمہ داری صرف پہنچا دینے کی ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں، اور ان لوگوں کو قتل کرتے رہے ہیں یا قتل کر رہے ہیں جو انسانوں میں سے عدل و قسط کا حکم دیتے ہوں، تو اے نبی انہیں بشارت سنا دیجئے دردناک عذاب کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت ہو گئے، ان کا پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی حالت پر جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ اب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف کہ وہ ان کے مابین فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک گروہ پیٹ پھیر لیتا ہے اعراض کرتے ہوئے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن، اور انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے ان کے دین کے بارے میں ان چیزوں نے جو یہ گھڑتے رہے ہیں۔ تو کیا حال ہوگا اس دن جب ہم انہیں اکٹھا کریں گے، جس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں، اور ہر جان کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمائی کی ہوگی، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ کہو اے اللہ تمام بادشاہت کے مالک، تو حکومت اور اختیار دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور سلطنت چھین لیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور تو ذلیل کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تیرے ہی ہاتھ میں سب خیر ہے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو رات کو لے آتا ہے دن میں پرو کر، اور دن کو نکال لاتا ہے رات میں سے پرو کر، اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور تو دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے بے حساب۔ اہل ایمان نہ بنائے کافروں کو اپنے دوست اہل ایمان کو چھوڑ کر، اور جو کوئی بھی یہ حرکت کرے گا تو پھر اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا، سوائے یہ کہ تم ان سے بچنے کے لیے اپنا بچاؤ کرنا چاہو۔ اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے، اور اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم چھپاؤ جو کچھ کہ تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کر دو، اللہ اسے جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کہ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس دن تصور کرو جس دن ہر جان اپنے سامنے موجود پائے گی ہر نیکی کو جو اس نے کی ہوگی، اور ہر برائی کو جو اس نے کمائی ہوگی، اور ہر جان یہ چاہے گی کہ کاش اس کے اور اس کے نامہ اعمال کے درمیان ایک زمانہ دراز حائل ہوا ہوتا۔ اللہ ڈرا رہا ہے تمہیں اپنے آپ سے، اللہ اپنے بندوں کے حق میں بہت شفیق ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ بخشنے والا رحم کر فرمانے والا ہے۔ کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، پھر اگر وہ پیٹھ موڑ لے تو یاد رکھیں کہ اللہ کو ایسے کافر پسند نہیں ہیں۔ یقیناً اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آل ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران کو تمام جہان والوں پر۔ وہ ایک دوسرے کی اولاد سے ہیں، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جب کہا عمران کی بیوی نے کہ اے میرے رب، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے اس کو میں تیری ہی نظر کرتی ہوں ہر ذمہ داری سے چھڑا کر، پس تو اس کو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو
سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو جب اسے وضع حمل ہوا تو اس نے کہا اے میرے رب، یہ تو میں نے ایک لڑکی جن دی، اور اللہ بہتر جانتا تھا کہ اس نے کیا جنا ہے، اور نہیں ہوگا کوئی بیٹا بھی اس بیٹی جیسا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور اے پروردگار، میں اس کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان کے حملوں سے۔ تو قبول فرما لیا اس کو اس کے رب نے بڑی ہی عمدگی کے ساتھ، اور اس کو پروان چڑھایا بہت ہی اعلیٰ طریقے پر، اور اس کو زکریا کی کفالت میں دے دیا۔ جب کبھی بھی زکریا اس کے پاس جاتے محراب میں تو ان کے پاس رزق پاتے۔ وہ پوچھتے اے مریم، تمہیں یہ چیزیں کہاں سے ملتی ہیں؟ وہ کہتی تھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یقیناً اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا کو جب یہ مشاہدہ ہوا تو انہوں نے اسی وقت اپنے پروردگار سے دعا کی۔ انہوں نے کہا اے میرے رب، مجھے بھی اپنی جناب سے کوئی پاکیزہ اولاد عطا فرما دے، یقیناً تو دعا کا سننے والا ہے۔ تو فرشتوں نے انہیں ندا دی جبکہ وہ اپنے حجرے میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے یحییٰ علیہ السلام کی، جو تصدیق کرے گا اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی، اور سردار ہوگا اور تجرد کی زندگی گزارے گا، اور نبی ہوگا صالحین میں سے۔ کہا پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو جائے گا جبکہ میں انتہائی بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی تو بانجھ رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا پروردگار، میرے اطمینان کے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیں۔ اللہ نے فرمایا تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ اب تم 3 دن تک لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکو گے سوائے اشارے کنائے کے، اور اپنے دل میں اپنے رب کو کثرت سے یاد کرتے رہو اور تسبیح کرتے رہو، اللہ کی صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی، اور یاد کرو جبکہ کہا فرشتوں نے اے مریم، یقیناً اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں خوب پاک کر دیا ہے، اور تمہیں تمام جہان کی خواتین پر ترجیح دی ہے۔ اے مریم، اپنے رب کی فرما برداری کرتی رہو اور سجدہ کرتی رہو اور رکوع کرتی رہو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں جو اے محمد ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ آپ تو اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے جبکہ وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے یہ طے کرنے کے لیے کہ ان میں سے کون مریم کا کفیل ہوگا، نہ آپ اس وقت ان کے پاس موجود تھے جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ یاد کرو جبکہ فرشتوں نے کہا اے مریم، یقیناً اللہ تمہیں بشارت دے رہا ہے اپنی طرف سے ایک کلمے کی جس کا نام ہوگا المسیح عیسیٰ ابن مریم۔ مریم کا بیٹا مرتبے والا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ کے بہت ہی مقربین بارگاہ میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا گود میں بھی اور پوری عمر کا ہو کر بھی، اور وہ ہمارے نیک بندوں میں سے ہوگا۔ حضرت مریم نے جب یہ بات سنی تو تعجب سے بولیں اے اللہ، میری اولاد کیسے ہو جائے گی جبکہ مجھے تو کبھی کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ فرمایا اسی طرح اللہ تخلیق فرماتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، وہ تو جب کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو سکھائے گا کتاب اور حکمت بھی اور تورات اور انجیل بھی، اور اس کو رسول بنا کر بھیجے گا بنی اسرائیل کی طرف۔ چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دعوت دی اور کہا میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی لایا ہوں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی مانند صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دے دیتا ہوں مادر زاد یعنی ماں کے پیٹ میں سے نکلے ہوئے اندھے کو بھی اور کوڑی کو بھی، اور میں مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، یقیناً ان تمام چیزوں میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو، اور میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو میرے پاس سامنے موجود ہے تورات میں سے، اور اس لیے بھی آیا ہوں کہ میں حلال ٹھہرا دوں تم پر ان میں سے بعض چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں، اور میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں نشانی تمہارے رب کی
پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، یقیناً اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، بس اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پس جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے کفر کو بھانپ لیا تو انہوں نے پکار لگائی کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں؟ کہا حواریوں نے ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم ایمان لائے اللہ پر اور آپ بھی گواہ رہیے گا کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے اس پر جو تو نے نازل فرمایا اور ہم اتباع کر رہے ہیں تیرے رسول کی، پس تو ہمارا نام گواہوں میں لکھ لے۔ اب انہوں نے بھی چالیں چلیں اور اللہ نے بھی چال چلی، اور اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ یاد کرو جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ اب میں تمہیں لے جانے والا ہوں اپنی طرف، اٹھا لینے والا ہوں تمہیں اور تمہیں پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ کفر کیا ہے، اور غالب کرنے والا ہوں ان لوگوں کو جو تمہاری پیروی کریں گے قیامت تک، ان لوگوں پر جو تمہارا انکار کر رہے ہیں۔ پھر میری ہی طرف تم سب کا لوٹنا ہوگا اور میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے مابین ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ تو وہ لوگ جو کفر کی روش اختیار کریں گے میں انہیں عذاب دوں گا، بہت سخت عذاب، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی مددگار۔ جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے تو وہ ان کو ان کا اجر پورا پورا دے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہ ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں آیات الہیہ اور اس پر حکمت یاد دہانی میں سے، اور بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی سی ہے۔ اس کو مٹی سے بنایا پھر کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، تو ہرگز نہ ہو جائیے شک کرنے والوں میں سے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اس معاملے میں آپ نے حجت بازی کرے اس کے بعد کہ آپ کے پاس صحیح علم آ چکا، تو پس آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تم بھی بلاؤ اپنے بیٹوں کو، اور ہم بلا لیتے ہیں اپنی عورتوں کو اور تم بلاؤ اپنی عورتوں کو، اور ہم بھی آ جاتے ہیں اور تم بھی آ جاؤ، پھر ہم سب مل کر دعا کریں اور لعنت کریں اللہ کی ان پر کے جو جھوٹے ہیں۔ یقیناً یہی بالکل صحیح سرگزشت ہے اور نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، اور یقیناً اللہ ہی زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ اور اگر وہ پیٹھ موڑ لیں تو اللہ خوب جانتا ہے مفسدوں کو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان بالکل برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اور ہم اس کے سوا کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب ٹھہرائے۔ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو اے مسلمانوں تم کہو آپ لوگ گواہ رہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ اے کتاب والو تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد نازل کی گئی ہیں؟ تو کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ دیکھو تم لوگ اب تک جو بھی بحث مباحثہ کرتے رہے ہو وہ ان چیزوں کے بارے میں تھا جن کا تمہیں کچھ علم ہے، تو تم ایسی چیزوں کے بارے میں کیوں حجت بازی کرتے ہو جن کے بارے میں تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تمہیں بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ تو بالکل یکسو ہو کر اللہ کے فرما بردار تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یقیناً ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قربت رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور اب یہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان پر ایمان لائے ان کی نسبت زیادہ حقدار ہیں، اور اللہ ان مومنوں کا ساتھی ہے۔ اہل کتاب کا ایک گروہ آرزو مند ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں کسی طرح گمراہ کر دیں، اور نہیں گمراہ کر سکیں گے مگر اپنے آپ کو، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو جبکہ تم خود گواہ ہو؟ اے اہل کتاب تم کیوں حق کے اوپر باطل کا ملمہ چڑھاتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو جانتے بوجھتے؟ اور اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا کہ ان اہل کتاب پر جو چیز نازل کی گئی ہے اس پر ایمان لاؤ صبح کے وقت اور اس کا انکار کر دو دن کے آخر میں، شاید اس تدبیر پہ ان میں سے کچھ ہی پھر جائیں۔
اور دیکھو کسی کی بات نہ ماننا مگر اسی کی جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اصل ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ مبادا کسی کو وہ شے دے دی جائے جو تمہیں دے دی گئی تھی، یا تمہارے خلاف حجت قائم کرے تمہارے پروردگار کے حضور، کہہ دیجئے کہ فضل تو سب کا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بہت وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ مختص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اور اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں اگر تم ان کے پاس امانت رکھوا دو ڈھیروں مال تو وہ تمہیں پورا پورا واپس لوٹا دیں گے، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر تم ان کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھوا دو تو وہ تمہیں واپس نہیں کریں گے مگر جب تک تم ان کے سر پر کھڑے رہو۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان امیین کے معاملے میں ہم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ جو کوئی بھی اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کرے گا اور تقوی کی روش اختیار کرے گا تو بے شک اللہ کو اہل تقوی پسند ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو فروخت کرتے ہیں حقیر سی قیمت پر، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں، نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کی طرف نگاہ کرے گا قیامت کے دن، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اپنی زبان کو توڑتا مروڑتا ہے کتاب کو پڑھتے ہوئے تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے جبکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں جانتے بوجھتے۔ کسی انسان کے شایع نشان ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر، بلکہ وہ تو یہی دعوت کرے گا کہ اللہ والے بن جاؤ، اس وجہ سے کہ تم لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور تم خود بھی اس کو پڑھتے ہو، اور نہ کبھی وہ تمہیں اس بات کا حکم دے گا کہ تم فرشتوں کو اور انبیاء کو رب بنا لو، تو کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلم ہو چکے ہو؟ اور یاد کرو جبکہ اللہ نے تمام انبیاء سے ایک عہد لیا تھا کہ جو کچھ بھی تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس آئے کوئی اور رسول جو تصدیق کرتا ہو اس کی جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، تو تمہیں لازماً اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا اور اس پر میری ڈالی ہوئی بھاری ذمہ داری قبول کر لی؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے کہا اچھا اب تم بھی گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ تو جس نے بھی منہ موڑ لیا اس کے بعد تو یقیناً وہی لوگ سرکش اور ناہنجار ہیں۔ تو کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ جبکہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے وہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے، چاہے خوشی سے کرے یا چاہے مجبوراً، اور اسی کی طرف ان سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اور کہیے ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو نازل کیا گیا ہے ہم پر، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر، اور جو بھی موسیٰ، عیسیٰ اور تمام انبیاء علیہم السلام کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے مابین بھی کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم تو اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا تو اس کی جانب سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو کر رہے گا۔ کیسے ہدایت دے گا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان کے بعد کافر ہو گئے اور انہوں نے گواہی دی کہ یہ رسول حق ہیں، اور ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں بھی آ چکی ہیں، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اسی لعنت میں وہ ہمیشہ رہیں گی۔ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت ملے گی، سوائے ان کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، تو یقیناً اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد پھر وہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی اور یقیناً وہ گمراہوں میں سے ہے۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اسی حال میں کہ وہ کافر تھے، تو ان میں سے کسی سے زمین کی مقدار کے برابر سونا بھی فدیہ میں قبول نہیں کیا جائے گا اگر وہ پیش
کر سکے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی مدد کرنے والے۔ تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے بلند مقام کو جب تک کہ خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے۔ کھانے کی ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال تھیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، سوائے ان چیزوں کے جنہیں اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے حرام ٹھہرا لیا تھا اپنی جان پر اس سے پہلے کہ تورات نازل ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے لاؤ تورات اور اس کو پڑھو اگر تم اپنے اس اعتراض میں سچے ہو۔ پس جو لوگ اس کے بعد بھی اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے رہیں تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ کہہ دیجئے اللہ نے جو فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، بس پیروی کرو ملت ابراہیم کی جو یکسو تھے، یا یکسو ہو کر پیروی کرو اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لیے وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور ہدایت کا مرکز ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ اس میں بڑی واضح نشانیاں ہیں جیسے مقام ابراہیم، اور جو بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے امن میں آ جاتا ہے، اور جس نے کفر کیا تو وہ جان لے کہ اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہو جبکہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب والو تم کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے اس کو جو ایمان لے آتا ہے، تم اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہو اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان اہل کتاب کے کسی گروہ کی بات مان لو گے تو یہ تم کو تمہارے ایمان کے بعد پھر کفر کی حالت میں لوٹا کر لے جائیں گے، اور ذرا سوچو تو صحیح یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم پھر کفر کرنے لگو جبکہ تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے اندر اس کا رسول موجود ہے، اور جو کوئی اللہ سے چمٹ جائے تو اس کو ہدایت ہو گئی صراط مستقیم کی طرف۔ اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو مل جل کر اور تفرقے میں نہ پڑو، اور ذرا یاد کرو اللہ کا جو انعام تم پر ہوا جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی، پس تم اللہ کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم تو آگ کے گھڑے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، بس اس میں گرنے ہی والے تھے کہ اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات واضح کر رہا ہے تاکہ تم راہ ہدایت پا جاؤ، یعنی صحیح راستے پر قائم رہو۔ اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دے، نیکی کا حکم دیتی رہے اور بدی سے روکتی رہے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور انہوں نے اختلاف پیدا کیے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ چکی تھیں، اور انہی لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جس دن بعض چہرے بڑے روشن اور تابناک ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا کیا تم اپنے ایمان کے بعد کفر میں لوٹ گئے تھے؟ تو اب عذاب کا مزہ چکھو اس کفر کے باعث جو تم کرتے رہے تھے۔ اور جن کے چہرے روشن اور تابناک ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور اسی میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں حق کے ساتھ، اور اللہ تو جہان والوں کے لیے ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بالآخر سارے معاملات اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، تم حکم کرتے ہو نیکی کا اور تم روکتے ہو بدی سے، اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہتر تھا۔ ان میں سے کچھ تو ایمان والے ہیں لیکن ان کی اکثریت نافرمانوں پر مشتمل ہے۔ اے مسلمانوں یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے سوائے تھوڑی سی کوفت کی، اور اگر یہ تم سے جنگ کریں گے تو
پیٹھ دکھا دیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ان کے اوپر ذلت تھوپ دی گئی جہاں کہیں بھی پائے جائیں، سوائے یہ کہ انہیں کسی وقت اللہ کا کوئی سہارا حاصل ہو جائے یا لوگوں کی طرف سے کوئی سہارا مل جائے، اور یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے اور ان کے اوپر کم ہمتی مسلط کر دی گئی۔ یہ اس لیے ہوا کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے اور انبیاء کو نہ حق قتل کرتے رہے، اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی اور حدود سے تجاوز کرتے رہے۔ یہ سب کے سب برابر نہیں ہیں۔ اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو سیدھے راستے پر قائم ہیں، رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقیناً یہ لوگ صالحین میں سے ہیں۔ جو خیر بھی یہ کریں گے ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ ایسے متقی لوگوں سے خوب واقف ہے۔ اور اس کے برعکس جو لوگ کفر پر اڑ گئے ان کے کام نہیں آ سکیں گے ان کے اموال اور نہ ان کی اولاد اللہ سے بچانے میں کچھ بھی۔ یہی لوگ جہنمی ہیں، اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا کی زندگی میں یہ لوگ جو بھی خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک زور کی آندھی جس میں سردی ہو اور وہ کسی ایسی قوم کی کھیتی کو آ پڑے جس نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، پھر وہ اس کھیتی کو تباہ و برباد اور تہس نہس کر کے رکھ دے، اور ان پر اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم ڈھا رہے ہیں۔ اے اہل ایمان، اپنے سوا کسی کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہارے لیے کسی خرابی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ انہیں پسند ہے وہ چیز جو تمہیں تکلیف اور مشقت میں ڈالے۔ ان کی دشمنی ان کے منہ سے بھی ظاہر ہو چکی ہے، اور جو کچھ ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ ہم نے تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے اگر تم عقل سے کام لو، کہ تم ہی ہو کہ ان کو دوست رکھتے ہو لیکن جان لو کہ وہ تو تم سے محبت نہیں کرتے، حالانکہ تمہاری شان یہ ہے کہ تم پوری کتاب کو مانتے ہو۔ جب یہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں تو اب تم پر غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ ان سے کہو مر جاؤ اپنے اس غم و غصے میں، یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ سینوں میں کے اندر مضمر ہے اس سے بھی واقف ہے۔ اور اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچ جائے تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس سے وہ خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر تم صبر کرتے رہو اور تقوی کی روش اختیار کیے رہو تو ان کی یہ ساری چالیں تمہیں کوئی مستقل نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں یقیناً اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے جب کہ آپ صبح کو اپنے گھر سے نکلے تھے، مسلمانوں کو جنگ کے مورچوں میں معمور کر رہے تھے، جبکہ اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے، جبکہ تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کا پشت پناہ تھا، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ اور اللہ نے تو تمہاری مدد بدر میں بھی کی تھی جبکہ تم بہت کمزور تھے، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم اللہ کا صحیح معنی میں شکر ادا کر سکو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کہہ رہے تھے اہل ایمان سے کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں سے جو آسمان سے اترنے والے ہوں گے؟ کیوں نہیں اے مسلمانوں، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی کی روش پر رہو گے اور اگر وہ فوری طور پر تم پر حملہ آور ہو جائیں تو تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں کے ذریعے سے جو نشان زدہ گھوڑوں پر آئیں گے، اور اللہ نے اس کو نہیں بنایا مگر تمہارے لیے بشارت اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو ہونی ہی اللہ کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے، اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے رہا تاکہ کافروں کے ایک بازو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر دے کہ وہ خائب و خاسر یعنی ناکام اور نامراد ہو کر لوٹ جائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس معاملے میں آپ کو کوئی اختیار نہیں، اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا انہیں عذاب دے، اس لیے کہ وہ ظالم ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔
اے ایمان والو، سود مت کھاؤ دوگنا چوگنا بڑھتا ہوا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کر دی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور مسابقت کرو یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین جتنا بڑا ہے، اور وہ تیار کی گئی ہے، سنواری گئی ہے اہل تقوی کے لیے۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں کشادگی میں بھی اور تنگی میں بھی، اور وہ اپنے غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ ایسے محسنین کو پسند کرتا ہے۔ اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی ان سے کسی بے حیائی کا ارتکاب ہو جائے یا اپنے اوپر کوئی اور ظلم کر بیٹھیں تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، پس وہ اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور کون ہے جو معاف کر سکے گناہوں کو سوائے اللہ کے، اور اپنے اس غلط فعل پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے۔ یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کا بدلہ ہے ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور ایسے باغات جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور کیا ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ تم سے پہلے بھی بہت سے حالات و واقعات گزر چکے ہیں، تو زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ یہ وضاحت ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت و نصیحت ہے متقین کے حق میں، اور نہ کمزور پڑو اور نہ غم کھاؤ، اور تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مؤمن ہوئے۔ اگر تمہیں اب چرکا لگا ہے تو تمہارے دشمن کو بھی ایسا ہی چرکا اس سے پہلے لگ چکا ہے، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ لے کہ کون حقیقتاً مومن ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ تم میں سے کچھ کو مقام شہادت عطا کرے۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہ اس لیے ہوا ہے کہ اللہ اہل ایمان کو بالکل پاک صاف کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ کیا تم نے سمجھا تھا کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں تم میں سے کون واقعتاً اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے والے ہیں، اور تم تو موت کی تمنا کر رہے تھے اس سے پہلے کہ اس سے ملاقات ہوتی، سو اب تم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا قتل کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے؟ اور جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائے گا تو وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہ کرے گا۔ ہاں، اللہ بدلہ دے گا شکر کرنے والوں کو، اور کسی جان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ مر سکے مگر اللہ کے حکم سے۔ ہر ایک کی موت کا وقت مقرر لکھا ہوا ہے، اور جو کوئی دنیا کا اجر و ثواب چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں، اور جو واقعتاً آخرت کا اجر چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیں گے، اور شکر کرنے والوں کو ہم بھرپور جزا دیں گے۔ کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں کہ جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، تو اللہ کی راہ میں جو بھی تکلیفیں ان پر آئیں اس پر انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، اور نہ ہی باطل کے آگے سر جھکایا۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی صابروں سے محبت ہے، اور ان کا تو ہر مرحلے پر یہی قول ہوتا تھا کہ وہ دعا کرتے تھے، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے ہمارے گناہ، اور اگر ہم سے اپنے کسی معاملے میں حد سے تجاوز ہو گیا ہو، زیادتی ہو گئی ہو تو اسے معاف فرما دے، اور ہمارے قدموں کو جما دے، اور ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں۔ تو ان لوگوں کو اللہ نے دنیا کا ثواب بھی عطا کیا اور آخرت کا ثواب بھی بہت ہی عمدہ حصہ عطا کیا۔ اللہ ایسے ہی محسنین کو پسند کرتا ہے۔ اے اہل ایمان، اگر تم ان لوگوں کا کہنا مانو گے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل واپس لے جائیں گے، پھر تم بالکل نامراد ہو کر رہ جاؤ گے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا مولا اللہ ہی ہے، اور وہی ہے جو سب سے اچھا مددگار ہے۔ ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے اس سبب سے کہ انہوں نے ایسی چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جن کے حق میں اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ان ظالموں کے لیے۔ اور اللہ نے تو تم سے تائید و نصرت کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا، جبکہ تم ان کو تہہ تیغ کر
رہے تھے اللہ کے حکم سے، یعنی ان کو تلواروں سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑ گئے اور امر میں تم نے جھگڑا کیا اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ تم نے وہ چیز دیکھ لی جو تمہیں محبوب ہے۔ تم میں سے وہ بھی ہیں جو دنیا چاہتے ہیں اور تم میں سے وہ بھی ہیں جو صرف آخرت کے طالب ہیں۔ پھر اللہ نے تمہارا رخ پھیر دیا ان کی طرف سے تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے حق میں بہت فضل والا ہے۔ یاد کرو جب کہ تم پہاڑ پر چڑھے جا رہے تھے اور کسی کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہارے پیچھے سے پکار رہے تھے، تو اللہ نے تم پر غم کے بعد غم مسلسل ڈالتا رہا تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ تمہیں غمگین نہیں ہونا اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے، اور نہ اس تکلیف پر کہ جو تم پر آ پڑے، اور اللہ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے تھے۔ پھر اس غم کے بعد اللہ نے تم پر اطمینان نازل فرمایا، یعنی نیند جو تم میں سے ایک گروہ پر طاری ہو گئی تھی، اور ایک گروہ ایسا تھا کہ جنہیں اپنی جانوں کی پڑی تھی، وہ اللہ کے بارے میں ناحق جاہلیت والے گمان کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے بھی اختیار میں کوئی حصہ ہے یا نہیں؟ کہہ دیجئے سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کر رہے۔ یہ اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اگر اختیار میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ ان سے کہیے اگر تم سب کے سب اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن لوگوں کا قتل ہونا مقدر تھا وہ اپنے قتل گاہوں تک پہنچ کر رہتے، اور یہ معاملہ جو پیش آیا اس لیے تھا کہ اللہ اسے آزما لے جو کچھ تمہارے سینوں میں تھا، اور تاکہ بالکل پاک اور خالص کر دے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ سینوں کے اندر مخفی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ تم میں سے وہ لوگ جو میدان جنگ سے چلے گئے اس دن جب دو گروہ ایک دوسرے کے مد مقابل آئے، اصل میں شیطان نے ان کے پاؤں پھسلا دیے تھے ان کے بعض افعال کی وجہ سے، اور اللہ انہیں معاف کر چکا ہے، یقیناً اللہ معاف فرمانے والا اور بردبار ہے۔ اے اہل ایمان، تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں جب کہ وہ زمین میں سفر پر نکلے ہوئے تھے یا کسی جہاد میں شریک تھے اور وہاں ان کا انتقال ہو گیا، کہا کہ اگر ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے۔ یہ بات اس لیے ان کی زبان پر آتی ہے تاکہ اللہ اس کو ان کے دلوں میں حسرت کا باعث بنا دے، اور دیکھو اللہ ہی زندہ رکھتا ہے اور وہی موت وارد کرتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ یا ویسے ہی تمہیں موت آ جائے تو اللہ کی طرف سے جو مغفرت و رحمت تمہیں ملے گی وہ کہیں بہتر ہے ان چیزوں سے جو وہ جمع کر رہے ہیں، اور چاہے تم مرو یا قتل ہو بہرحال اللہ ہی کے پاس اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں بہت ہی نرم ہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دخو اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے۔ بس آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے مغفرت طلب کریں اور معاملات میں ان سے مشورہ لیتے رہیں، پھر جب آپ فیصلہ کر لیں تو اب اللہ پر توکل کریں، یقیناً اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اے مسلمانوں دیکھو اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے اور تمہاری مدد سے دستکش ہو جائے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ اور کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا تو وہ اپنی اس خیانت کی ہوئی چیز سمیت حاضر ہوگا قیامت کے دن، پھر ہر جان کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمائی کی ہوگی، اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ تو کیا بھلا وہ شخص جس نے اللہ کی رضا کی پیروی کی اس کی مانند ہو جائے گا جو اللہ کے غضب اور غصے کو کما کر لوٹا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری جگہ ہے پہنچنے کی۔ ان کی بھی درجہ بندیاں ہیں اللہ کے ہاں، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ در حقیقت اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے اہل ایمان پر جب ان میں سے اٹھایا ایک رسول جو انہی میں سے ہے، جو تلاوت کر کے انہیں سناتا ہے اس کی آیات اور انہیں پاک کرتا ہے اور تعلیم دیتا ہے انہیں کتاب و حکمت کی، اور یقیناً اس سے پہلے یعنی رسول کی آمد سے قبل وہ لازماً کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ اور کیا جب تم پر ایک مصیبت آئی جبکہ تم اس سے دوگنی مصیبت ان کو پہنچا چکے ہو تو تم کہنے لگے یہ
کہاں سے آ گئی؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یہ تمہارے اپنے نفسوں کی شرارت کی وجہ سے ہوا ہے، یقیناً اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جو بھی مصیبت تم پر آئی ہے اس دن جب دو لشکر آپس میں بھڑ گئے تھے وہ اللہ کے اذن سے آئی ہے، اور یہ اس لیے تھی کہ اللہ ظاہر کر دے اہل ایمان کو، اور تاکہ ان لوگوں کو بھی ظاہر کر دے جنہوں نے منافقت اختیار کی، اور ان منافقوں سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کا دفاع کرو۔ انہوں نے کہا اگر ہم سمجھتے کہ جنگ ہونی ہے تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ یہ لوگ اس دن کفر کی ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے، یہ اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور اللہ اس چیز کو خوب جانتا ہے جو کچھ یہ چھپا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو بیٹھ رہے اور اپنے شہید ہو جانے والے بھائیوں کے متعلق یہ کہا اگر وہ بھی ہمارے ساتھ آ گئے ہوتے تو قتل نہ ہوتے۔ اے نبی ان سے کہیے اچھا اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا کر دکھا دو، اور ہرگز نہ سمجھنا ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، شاداں و فرحاں ہیں اس پر جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، اور بشارت حاصل کر رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ان سے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی ان سے نہیں ملے کہ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ حزن سے دوچار ہوں گے۔ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ کی نعمت کی وجہ سے اور اس کے فضل کی بنا پر، اور اس بات پر کہ اللہ اہل ایمان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے لبیک کہا اللہ اور رسول کی پکار پر اس کے بعد کہ ان کو چرکا لگ چکا تھا یعنی زخم لگ چکے تھے، ان کے لیے ان میں سے جو بھی محسنین اور متقین ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہو گئی ہیں بس ان سے ڈرو، تو اس بات نے ان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے، پس وہ لوٹ آئے اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ، ان کو کسی قسم کا کوئی ضرر نہ پہنچا، اور انہوں نے تو اللہ کی رضا کی پیروی کی، اور یقیناً اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اے مسلمانوں یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے اپنے ساتھیوں سے، تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم مومن صادق ہو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کے لیے باعث غم نہ بنے جو کفر کے معاملے میں اس قدر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے تو بڑا عذاب ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے ایمان ہاتھ سے دے کر کفر خرید لیا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور مت سمجھیں کافر کہ جو ہم نے یہ مہلت انہیں دے رہے ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے، ان کے لیے اہانت آمیز عذاب ہوگا۔ اللہ وہ نہیں کہ چھوڑے رکھے مومنوں کو اس حالت میں جس پر کہ اب تم ہو، یہاں تک کہ خبیث کو طیب سے علیحدہ علیحدہ کر دے، اور اللہ کا یہ بھی طریقہ نہیں ہے کہ تمہیں غیب کی خبریں بتائے، لیکن اس کام کے لیے اللہ منتخب کر لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔ بس ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم دو شرطیں پوری کر دو گے اور ایمان میں ثابت قدم رہو گے اور تقوی پر کاربند رہو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور نہ خیال کریں وہ لوگ جو بخل کر رہے ہیں اپنے مال میں جو اللہ نے انہیں دیا ہے اپنے فضل میں سے کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ اسی مال کے طوق بنا کر ان کی گردنوں میں پہنائے جائیں گے جس میں انہوں نے بخل کیا تھا قیامت کے دن، اور آسمان اور زمین کی وراثت بالآخر اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ نے سن لیا ہے قول ان لوگوں کا جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ہم لکھ رکھیں گے جو کچھ انہوں نے کہا ہے، ان کے ناحق قتل انبیاء کو بھی لکھ رکھیں گے، اور ہم کہیں گے اب چکھو مزہ اس جلا دینے والی آگ کے عذاب کا، یہ سب کچھ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور اللہ تو اپنے بندوں کے حق میں ہرگز ظالم نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے ایک عہد لیا تھا کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا جائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے
تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں واضح معجزوں کے ساتھ، اور وہ چیز بھی لے کر آئے ہیں جس کے لیے تم کہہ رہے تھے، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو؟ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے جو آئے تھے واضح نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر۔ ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم کو تمہارے اعمال کا پورا بدلہ تو قیامت ہی کے دن دیا جائے گا، اور جو کوئی بچا لیا گیا جہنم سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں تو وہ کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیا کی زندگی تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ صرف دھوکے کا سامان ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، تمہیں لازماً آزمایا جائے گا، تمہارے مالوں میں بھی اور تمہاری جانوں میں بھی، اور تمہیں لازماً سننی پڑے گی ان لوگوں سے بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا تھا بڑی تکلیف دہ باتیں۔ اور اگر تم صبر کرتے رہو گے، ثابت قدم رہو گے اور تقوی کی روش اختیار کیے رکھو گے تو بے شک یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور یاد کرو جبکہ اللہ نے ان لوگوں سے قول و قرار لیا تھا جن کو کتاب دی گئی تھی کہ تم لازماً اسے لوگوں کے سامنے واضح کر دو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو انہوں نے اس عہد کو پس پشت پھینک دیا اور اس کی بڑی حقیر سی قیمت وصول کر لی، تو بہت ہی بری شے ہے جو وہ اس کے بدلے میں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ ان کے بارے میں خیال نہ کریں جو اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں پر جو انہوں نے کیے ہی نہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے زمینوں کی اور آسمانوں کی بادشاہی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں ہوش مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور اپنے پہلوؤں پر بھی، اور مزید غور و فکر کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں۔ اے ہمارے رب، تم نے یہ سب کچھ بے مقصد تو پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے اس سے کہ کوئی عبث کام کرے، پس تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب، جس کو تو نے داخل کر دیا آگ میں، بے شک اس کو تو نے رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی ندا دے رہا تھا کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، اور ہمیں وفات دینا اپنے نیکوکار بندوں کے ساتھ۔ اے ہمارے رب، ہمیں بخش وہ سب کچھ جس کا تو نے وعدہ کیا ہے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے سے، اور ہمیں رسوا نہ کر قیامت کے دن، یقیناً تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو۔ سو جنہوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اور جنہیں میری راہ میں ایذائیں پہنچائی گئیں، اور جنہوں نے میری راہ میں جنگ کی اور جانیں بھی دے دی، میں لازماً ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دوں گا، اور لازماً داخل کروں گا انہیں ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ بدلہ ہوگا اللہ کے پاس سے، اور بہترین بدلہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے ان کافروں کا چلنا پھرنا شہروں کے اندر، یہ تو بس تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، ان کے لیے باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ان کے لیے ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے، اور مزید جو اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے نیکوکاروں کے لیے۔ اور بے شک اہل کتاب میں وہ بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو ان کی طرف نازل کیا گیا، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، وہ اللہ کی آیات کو حقیر سی قیمت پر فروخت نہیں کرتے۔ ایسے ہی لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، یقیناً اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ اے اہل ایمان، صبر کرو اور صبر میں اپنے دشمنوں سے بھڑ جاؤ اور مربوط رہو، اور اللہ کا تقوی اختیار کیے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔